السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 کے کوئز کے آنسرز دیکھیے جی۔ سب سے پہلا کویسچن جو کوئز کا پوچھا گیا تھا 94 آیت کریمہ ہے اور سورۃ التوبہ ہے۔ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، کہہ دے کہ بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ غزوہ تبوک ہی کے بیک گراؤنڈ میں ان آیات کو اسٹڈی کیجیے۔ آپ نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ سورۃ التوبہ کی بہت ساری آیات غزوہ تبوک پہ کمنٹری کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ غزوہ تبوک جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آخری غزوہ تھا، جس میں کہ مسلمانوں کا قصد رومیوں کی طرف تھا، اور وہ دور کا سفر تھا، کئی 100 میل کی مسافت تھی، تقریباً 700 میل مدینہ سے شمال کی جانب روم کی سائڈ پہ مسلمانوں نے جانا تھا۔ گرمی کا دن تھا، فصلیں پک چکی تھیں اور لمبا سفر تھا، اور جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے، تنگی کا۔ اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے بتا دیا کہ سب مدینہ کی آبادی جو کہ لڑنے کے قابل ہے، اس کو اس جنگ میں شامل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ لیڈر کی طرف سے ایک کمپلشن آ گئی۔ تو ہر انسان کے ایمان کا وہاں پر پھر امتحان ہوا، اور یہ فائنل تھا کہ جب منافقین کے کردار کو مکمل طور پر بے نقاب کر کے، ان کی بری عادتوں پر فائنل کمنٹری کر کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ حکم بھیج دیا کہ اب یہ معتوب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے واپس آئیں گے اپنے اس غزوے سے، اور مسلمانوں کو ہزیمت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی، مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ بھی نہیں کی، اور مسلمان بغیر لڑے بھڑے اپنا ایک مقصد حاصل کر کے واپس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم عذر مت بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی اصل حالت کے بارے میں اطلاع دے دی، اور فرمایا کہ تم ہمارے سامنے اب عذر و معذرت پیش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اصل حقیقت ہم تک واضح کر چکا ہے۔ اب آنے والے وقت میں اللہ اور اس کا رسول پھر دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو، اور اسلام اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ناپاک اور مذموم عزائم سے اپنے نبی کو اطلاع دے دی ہے۔ آیت نمبر 97۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آگے ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، یعنی چاپلوسی، خوش آمد اور قسم کھا کھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلانا، دوسرے کی ناراضگی پر بہت بچ جانا، اور بہت چکنی چپڑی باتیں، اور بہت معصومانہ انداز، اور بہت میٹھی زبان، یہ ہے منافقین کی علامتیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی سے اعراض کرو، کیونکہ اخلاص نہیں ہے صرف خالی خولی باتوں کا، آپ نے کیا اچار ڈالنا ہے۔ عمل سے محبت کا اظہار کریں، نہ کہ اپنی صرف باتوں سے۔ تو یہ بہت پریکٹیکل ٹپ ہے ہماری عام زندگی میں بھی، کہ جب بھی تکلیف کے موقع پر جو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بے شک کہ اس کو بہت عمدہ گفتگو نہیں کرنی آتی، وہ اصل میں آپ کا خیر خواہ ہے، لیکن جو بہت عمدہ گفتگو کے جال میں آپ کو تو پھانس لیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کے لیے کچھ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اس کے پاس بہت سی ایکسکیوزز ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ منافقین ہیں، ان سے اویئر رہیے، بیویئر رہیے۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے یہ عرابی، یا جو وہ لوگ تھے جو کہ بدوی مسلمان تھے، اور بدو میں یعنی کہ بدو سمجھ لیجئے کہ مدینہ جو ہے اس کا ہب ہے سویلائزیشن کا، کلچر کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ٹریننگ سیشنز چل رہے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وہاں پہ جہاد کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی مین جو گورنمنٹ کا ایک ہب تھا، دارالخلافہ تھا، وہ مدینہ تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ دور دور آبادیوں میں کچھ لوگ صحرا میں بادیہ نشین تھے، جن کو بدوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ موسم کی سختی زیادہ جھیلتے ہیں، اس لیے ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے علم اور ادب کی محفلوں میں جا کر بیٹھنے کے، تو اس لیے ان کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے ان کا کفر، ان کا نفاق عام مدینہ کے منافقین کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ اور یہ منافقین جو کہ بدو میں رہتے ہیں، تو آیت نمبر 97،
بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بہت بوجھل ہے، ہمارے اوپر ایک تاوان ہے، جرمانہ ہمیں ادا کرنا پڑا ہے مسلمانوں کے مسلمان بننے کے بعد، یا ہمیں ایک ان وانٹڈ ٹیکس ہے جو پے کرنا پڑ رہا ہے، اور دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان زمانے کی گردش میں گرداب میں پھنس جائیں اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، تو ہمیں ان ان وانٹڈ جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے ٹیکس ہے سے نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے اندر کی بری خواہش ہے، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بادل نخواستہ ان کو یہ سب کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ان عرابیوں میں بھی کچھ مومن صادق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ان کے قربت کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر کمیونٹی میں ہر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی کو کسی ایک فرد سے جج کرنا ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، اور قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ اگر گیو دا ڈیول ہز ڈیو، کہ ڈیول بھی اگر کوئی ہے تو اس کو، اگر اس کے اندر بھی کوئی اچھائی ہے تو اس کو اکنالج کیجیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا کویسچن نمبر 3 ہے اور 100 آیت کریمہ ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح فرمائی گئی، ان کی تعریف کی گئی، ان کو اپریشیٹ کیا گیا، ان کو 5 سٹارز ملے، ان کو ویری گڈ کہا، ان کو تھمب اپ کیے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر راضی ہو گیا اللہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو مہاجرین اور انصار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بگ میڈل ان کو ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات اللہ کے اور ان کے بندوں کے انتہائی گڈ ٹرمز پہ ہیں، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت، جنت اور یہ سب کچھ تیار کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈلز ایسے جانثار صحابہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سرٹیفائیڈ ولی اللہ کہا ہے، جن کے لیے جنتوں کے باغات کو تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے، جن کے ایک ایک عمل سے اللہ راضی ہو گیا، جن کی اطاعت رسول اور جن کی محبت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کے جو تقاضے صحابہ نے پورے کیے، ہمیں بھی انہی تقاضوں کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، آیت نمبر 102۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 101 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ منافق وہ بندہ ہے جس کی قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو کہتا ہے اس کا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس کی عمل میں اخلاص نیت نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں صرف اپنا فائدہ اور اپنا بھلا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم دگنا عذاب دیں گے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور نیک اور دوسرے عمل، برے عمل اور نیک عمل ملا دیے، تو اللہ تعالیٰ قریب ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان پر پھر سے مہربان ہو جائے گا۔ تو کیٹیگریز ہیں بیماری کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منافق جن کے دل میں نفاق گھر کر چکا ہے، ان پر تو بالکل اب ایک فائنل ورڈکٹ پاس ہو گیا ہے، ایک فائنل کمنٹری کر دی گئی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنا نہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملنی، اور یہ برے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لیکن ابھی جو بین ہے کفر، اسلام اور نفاق کے، یا کبھی وہ مسلم ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اس شک کی بنیاد پر نفاق کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی امید ٹوٹی نہیں ہے، اچھے طریقے سے اگر وہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے ان بندوں سے صدقہ وصول کیجئے۔ اب اس صدقے کے 2 بہت اہم فائدے ہیں جو یہاں پہ اللہ نے بیان کر دیے۔ اس سے ان کی تطہیر ہوگی اور تزکیہ ہوگا۔ تطہیر جو ہے وہ ان کے مالوں کو صاف پاک کرے گا، اور تزکیہ ان کو اندر کی برائیوں سے ختم کر دے گا۔
تو صدقے کا یہ ایک ہڈن پہلو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کی آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا اپنا تزکیہ نفس ہوتا ہے. جیسا کہ صابن سے انسان اپنے باڈی کو دھوتا ہے، ایسے ہی صدقے سے آپ اپنی روح کو صاف کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے جب آپ ان سے مقصد کا لے لیجیے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 جو ہمارا اس کا کوسچن ہے کہ انہوں نے نہ جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقات وصول کرتا ہے. بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس سے مسلمانوں کو دو بہت اہم چیزوں کی طرف ابھارا گیا، یعنی کہ صدقہ دیں اور اللہ سے توبہ کریں. صدقہ دیں اور اللہ سے توبہ کریں تو یہ دونوں ہی کام ایسے ہیں جو مسلسل بنیادوں پر انسان کی اپنی ذات کے بارے میں انفارمیشن، انسان کو ڈیپ انالیسس کرنا اپنا، اور مسلسل اپنی گرومنگ، آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرتے رہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دو کام کرو، صدقات دو، انسانوں پر خرچ کرو گے تو نتیجتاً تم خود بھی امپروو کرو گے. آگے چاہیے ہماری آیت نمبر 107 ہے یہاں پر، اور کوئز کا جو کوسچن بن رہا ہے وہ ہے کوسچن نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا یہاں پہ ذکر کر دیا. اب مسجد زرار کون سی مسجد تھی؟ یہ منافقین کی ایک اور بری عادت، کبھی چال ہے جو کہ بے نقاب کی جا رہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی کفر نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اب جو مسجد زرار تھی انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک مسجد بنا لی، اور اس میں انہوں نے اس کے 4 مقاصد اس میں آیت میں بیان کیے گئے ہیں. زرار یعنی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. وہ کفرن، اور مساجد کی بنیاد تو توحید اور اللہ کی ذات پر عبادت سے ہوتی ہے، لیکن ان کی عبادت جو ہے، ان کی جو مسجد تھی اس کی بنانے کے پیچھے نیت تھی کہ وہ کفر کو پروموٹ کریں گے اور کفر کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں کوئی اڈا مل جائے گا. اور پھر اس کے بعد مسجد قباء کی موجودگی میں اس کے ساتھ ہی ایک اور مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے اور تفریق ڈالی جائے مسلمانوں کے درمیان. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے، ان سے برسر جنگ رہے، خصوصاً منافقین اور وہ یہود مدینہ جو مدینہ سے بھاگ گئے تھے، وہ ان دشمنوں کی پناہ میں آ کر پھر سے اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں. اس لیے انہوں نے ان کے لیے ایک چھپی ہوئی جگہ مہیا کی. اور مورخین نے یہاں پہ خصوصاً ابو عامر راہب کا ذکر کیا ہے جو مشہور صحابی حنظلہ غسیل الملائکہ کا والد تھا اور عیسائی ہو کر ہرکل کے پاس مسلمانوں کے خلاف کمک حاصل کرنے گیا تھا. اس نے تجویز دی تھی کہ مسلمانوں کو کے خلاف بطور کمین گاہ گھات لگانے کے لیے انہی کی مسجد کی طرز کی ایک عمارت بنائی جائے. اس پہ نمازیں ہم پڑھیں گے، لیکن ہمارا جو درپردہ مقاصد ہیں کہ ہم مل کر میٹنگ کر سکیں، یہ ہمارے پورے ہو جائیں گے. اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے بیماروں اور کمزوروں کی سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ سردی اور بارش میں سہولت سے یہاں نماز پڑھ سکیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اس مسجد کی اناگوریشن کر دیں، اس کا افتتاح کر دیں. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ان کی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں واپسی پر انشاءاللہ یہاں پر نماز پڑھوں گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ اس مسجد میں آپ نے جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا اور نہ ہی اس میں نماز پڑھانی ہے. تو جب آپ تبوک سے واپسی پر مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو جبریل امین آپ پر یہ آیات لے کر نازل ہوئے جس سے مسجد زرار کا پول کھل گیا اور آپ نے اس مسجد کو مسمار کروا دیا، ڈیمالش کروا دیا. یہ آپ نے ایک واقعہ ہے جسے آپ منافقین کی چالیں اور ان کی جو ایک ٹیکٹکس ہیں دین اسلام کے خلاف، وہ سارے ذرا نوٹ کر لیں اور پھر اس کو اپنی لائف میں اس وقت بھی ٹریس کریں کہ چیز اصل میں کچھ ہے اور اس کی نیت کچھ ہے لیکن اس کو دکھایا کچھ جا رہا ہے. اور یہی دین اسلام کے نظریاتی بنیادوں پر ان مسلمانوں کو ڈگمگانے کے لیے یہ آج بھی منافق کام کرتے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 111 ہے آگے ہماری.
کیونکہ اس کے درمیان جو ہے پھر اللہ نے مدح فرمائی ہے اس مسجد کی جس پہ لوگ محبت کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے رہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی مسجد قباء ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کے تقوی، اس کی رضامندی پر رکھی گئی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو پروف کیا۔ اور مسجد زرار کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اس کی بنیاد نفرت پر، تفریق پر، مسلمانوں کو دھوکہ دینے پر رکھی گئی تھی۔ آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ کہ تم نے جو کیا ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ استبشار ایسی زبردست خوشی جس کے اثرات سے انسان کے چہرے کھل اٹھے، یعنی کہ بہت بڑی خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اپنی جان لگاؤ، اپنے مال کھپاؤ۔ جب تم یہ سب کر لو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جنتیں دے گا۔ اللہ کے راستے میں قتل اور قتال کرنا، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور دشمنوں کو مجاہدین بن کر مارنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے، ایک ایسی بگ ڈیل ہے جو کہ تم لوگوں نے کر لی، کہ اگر تم نے اس نعمت عظیم کے ملنے پر خوشیاں منانی بنتی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو مبارک ہوں وہ لوگ جو اپنے وقت کا کچھ حصہ دین اسلام کو پروموٹ کرنے میں، اس کو آگے پہنچانے میں، اس کے متعلق غور و فکر کرنے میں سرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں یہ بھی جہاد ہے۔ آج یہ آیت نمبر 112 اور کوسچن نمبر 8 پر کہ وہ کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، برائی سے روکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو ان 9 صفتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، 8ویں صفت کا تعلق مخلوق سے ہے، اور 9ویں صفت کا تعلق دونوں سے ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گناہ چھوڑ دینے کے عزم کرنا، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو تبدیلی ہے وہ کسی سوسائٹی میں کوئی بڑی بڑی بلڈنگز انسان کی بنانے سے نہیں ہوتی، اس کی بگ اچیومنٹس کی یہاں پہ لسٹ ہے کہ ایک انسان جس کی اچیومنٹس میں توبہ ہے، عبادت ہے، حمد ہے، سحری ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یعنی وہ انسان اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ہر وقت پرائرٹائز کرتا ہے، اس کو ری انفورس کرتا ہے، اور اس کی ری انٹیگریٹ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر وقت درست رکھتا ہے، اور اس کی مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 116 اور کوسچن نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے، آسمانوں کی اور زمینوں کی، اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ قرآن حکیم اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کے عقیدے کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے انسان کو اس دنیا میں اپنے آپ سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو اللہ نے اپنی بذات کا خوبصورت تعارف یہاں پر پیش کیا ہے، اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو مردہ ہے، دل مردہ، اس پہ بھی زندگی کی رمق، رونق اور بہار آ سکتی ہے اگر اللہ کا اذن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہی رہیں، ہر بیماری کے بعد شفا مل سکتی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت مل سکتی ہے، ہر زندگی کے بعد ہر موت کے بعد زندگی آ سکتی ہے۔ تو بی آپٹمسٹک۔ آیت نمبر 118، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ کی پناہ سے کوئی جگہ اس کے جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ قبول کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ 3 شخص بھی اس میں داخل ہیں جن پر 50 دن ایسی حالت گزری کہ موت سے بھی بدتر۔ یہ 3 صحابہ تھے،
کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ اس سے قبل تقریباً ہر غزوہ میں وہ شریک ہوتے رہے، لیکن غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، اب منافقین کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر اس کے بعد 50 دن تک تمام لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیے رکھا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت تک سے روک دیا گیا، اور 40 راتوں کے بعد ان کی ازواج کو بھی ان سے علیحدہ ہو جانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا نقشہ اللہ یہاں پہ پیش کر رہا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ 50 دن تک وہ اللہ سے رو رو کر استغفار کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی، اور پھر کعب بن مالک نے بتایا کہ پھر یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر اپنی رحمت عطا کی۔ اچھا جی، آگے چلے جائیے تو 122 آیت کریمہ ہے، اور کویسچن ہے ہمارے کوئز کا 11۔ اور مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب نکل جائیں، اور نہیں ممکن تمام مومنوں کے لیے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کے پاس واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کے حل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، لیکن ان میں سے کچھ مسلمان ایسے ہونے چاہیے جو دین کا علم اور اس کا فقہ حاصل کریں، تاکہ وہ لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہر ایک کمیونٹی میں کوئی دین کا عالم، دین کے احکامات کو سمجھنے والا بندہ ضرور ہونا چاہیے، جہاں جو کہ لوگوں کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرے۔ جی، اس کے بعد آگے آ جائیے، یہاں پر دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ آیت نمبر 125 ہے اور کویسچن نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک مرض ہے یا روگ ہے یا بیماری ہے، تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ ایمانداروں کو اللہ کے قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے کفر اور ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی فہم، ان کی سمجھ اور خراب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل اس کتاب، اس صاف ستھری کتاب کو لینے کے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے، اس کو بیئر کرنے کے حل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھایا کہ اگر مومن ہیں تو ان کے دل اللہ کا کلام پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ کافروں کے دل اللہ کی بات سن کر گندگی پر گندگی میں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کتاب کا۔ آگے چلیے، آیت نمبر ہماری 128 ہے اور کویسچن نمبر 13 بن رہا ہے اس کوئز کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی ہم جنس ہیں، یعنی انسانوں تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے۔ اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، بہت مشکل لگتا ہے ان کو یہ چیز سخت ناگوار گزرتی ہے مومنوں کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اور تمہاری نیکی، تمہاری بھلائی کے لیے بہت ہی رس رکھنے والے ہیں۔ بہت ان کے دل میں طمع ہے، لالچ ہے، توقع ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح کی خیر مل جائے، میری امت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بہت سی صفات کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور آپ کی ذات کے اندر جو ایک مخصوص نرمی تھی اپنی امت کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بڑی سفارشیں کرنے والے تھے۔ بس اگر وہ منہ پھیر لے تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہی رب عرش عظیم ہے، یعنی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ التوبہ یہاں پہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ ہم آگے شروع کرتے ہیں سورۃ یونس، جو کہ سورہ نمبر 10 ہے قرآن حکیم میں۔ اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 3، اور ہمارا کویسچن نمبر 14 بن رہا ہے ہمارے کوئز کا۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔
سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تعارف کیا. سیکنڈ آیت کریمہ میں اپنے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول کو نقل کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کیوں نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دے اور ان کے لیے بتا دے کہ اگر وہ نیکی کے کام کریں گے تو ان کے پاس، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ فلا تذکرون. اور بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. وہی اللہ ہے تمہارا رب، سو اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہاں پہ ایک بہترین سا تعارف ہمیں ملا آغاز میں ہی سورہ مبارکہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی شاندار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور خود اللہ کتنی شانوں کا مالک ہے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کویسچن بن رہا ہے وہ ہے جی کویسچن نمبر 15 اور آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ارشاد فرماتا ہے، وہ ذات ہے جس نے کر دیا سورج کو تمہارے لیے ضیاء یعنی کہ تیز روشنی، اور چاند کو نور بنا دیا، اور اس نے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج فی نفس ہی تیز روشنی دینے والا ایک آگ کا گولا ہے، اور چاند نور ہے یعنی وہ ٹھنڈی روشنی دینے والے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراپا ضیاء روشنی کا، حرارت کا منبع قرار دیا، اور چاند کو سراپا نور قرار دیا. اور ضیاء اور نور میں فرق بھی وہی ہے جو سورج کی تیز حدت اور روشنی میں اور چاند کی نرم اور میٹھی روشنی میں ہوتا ہے، پرسکون روشنی میں ہوتا ہے. تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ زمین و آسمان کو، پودوں کو پروان چڑھانے کے لیے، زمین و آسمان کے نظام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے رات اور دن دونوں ہی ضروری تھے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے اور چاند کی منزلیں طے کر دیں کہ گھٹتا گھٹتا بالکل کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھتا بڑھتا پورا 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1-2 دن بعد وہ پھر کم ہوتے ہوتے بالکل صفر پہ چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اور دیکھو کہ تمہارا رب کون ہے، اور تم اس کو کیوں کر جھٹلاتے ہو اور کیسے جھٹلا سکتے ہو، کیونکہ تمہارا علم بے علمی پر اور بے یقینی پر مشتمل ہے. آگے چلیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 9 اور ہمارا کویسچن نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین صادقین کا انجام بہت ہی خوبصورت ہوگا، یعنی نعمتوں والے باغات. اگرچہ کہ اس دنیا میں اس وقت ان کو بہت زیادہ نوازا نہیں گیا، ان میں ان کا دعویٰ ہوگا سبحانک اللہم، اس میں ان کا تحفہ ہوگا سلام، اور ان کا آخری دعویٰ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اس جنت، وہ جنت کیسی جنت ہوگی کہ جس میں گفتگو میں بھی انتہائی ادب، انتہائی پیار، انتہائی ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت کریمہ ہے ہماری، یہ ہے آیت نمبر 12 سے لیا گیا کویسچن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ اپنے پہلو پر یا بیٹھا یا کھڑا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی تکلیف ہی نہ دی جو اسے پہنچی ہو. اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین کر دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتا دی ہے. انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ وظیفے ڈھونڈتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے، ایکسٹرا نمازیں پڑھتا ہے. لیکن جب تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے راستے ناپتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا. تو یہ اللہ نے گلہ کیا ہے کہ تکلیف کے وقت جس طرح رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اس کے بعد بھی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا کرو. آگے چلیے جی. ہمارا نیکسٹ کویسچن نمبر 15 ہے، اور آیت نمبر 15 ہے، کویسچن نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے.
یعنی قرآن ان کو پسند نہیں آتا، وہ قرآن کو چینل چینج کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے آپ ہر بات قرآن سے کیوں لے لیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی سے تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ اس قرآن کو بدلنا میرے بس میں نہیں، پیروی میں اسی کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو مشرکین کے شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات اور بیزاری ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ قرآن کو ہی ناپسند کرتے تھے، بیسک جو مجرمین تھے نا، وہ کہتے تھے قرآن ہمیں نہیں پسند، اور وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو، اور قرآن کو پڑھنے کے راستے میں 10,000 روڑے اٹکاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے ارد گرد رہنے والے تمام شیاطین کرتے ہیں کہ کسی انسان کو اوریجنل سورس آف ہدایت قرآن سے نہیں جڑنے دینا۔ کچھ بھی اور سنوا لو، نعتیں سنوا لو، گانے سنوا لو، ان کو قوالیاں سنوا لو، ان کو ایون کہ خالی قرآن سنوا دو بغیر ٹرانسلیشن کے، قرآن سمجھ کے نہ پڑھیں ورنہ ہدایت آ جائے گی۔ تو یہی ان کافروں کی ایک پالیسی تھی، اور یہی ان مشرکین کی پالیسی تھی، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھیں۔ تو یہ ہے ایک معجزہ کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور ہدایت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کو ہدایت بھی نصیب۔ جی نیکسٹ کویسچن ہمارا اسٹوڈنٹس یہ ہے جی سورۃ یونس کی آیت نمبر 21 سے، اور ہمارا جو کوئز کا کویسچن ہے وہ ہے 19۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم کو بھی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب بھی کوئی تکلیف انسان کو گزرتی ہے تو اس کے بعد جب ہم اس کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی عطائیں دیکھو اور ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتے ہیں، جو کہ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، وہ سب کچھ ضبط تحریر میں لا رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، اس لیے فکر مند ہونے کی، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری آیت نمبر 20 آ جاتی ہے جس میں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، اب مثال قرآن پاک میں ہے اور پوری دنیا کی زندگی کی ہے، ایک پانی جیسی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ آسمان سے ہی اترتی ہے، بارش سے پانی کی، بادلوں سے بارش کی طرح۔ جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، زمین سے اگنے والی چیزیں اس بارش کے پانی کی وجہ سے خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے رہے، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں کو یقین ہو گیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں۔ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، زمین مزین ہو گئی، اس پر رونق میلا ہے، جوانی میری، میرا جسم، میری مرضی، میرا گھر، میرے بچے، میری فیملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں آسمان سے آنے والی ہوا، آسمان سے آنے والی بارش انسان کی زندگی میں کو پھلنے پھولنے کا، اس کو آگے بڑھنے کا موقع پر مہیا کرتی ہے، اور انسان اس ذوم باطل میں آ جاتا ہے کہ سب میرا ہے، لیکن اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور وہ کھیتی کٹی کی کٹی رہ جاتی ہے۔ انسان اب اس کی کمائی میں سے ایک چیز پر بھی کلیم نہیں کر سکتا، جو وہ یوں ہو گیا جیسے کہ وہ کل وہاں پہ تھی ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے مستقل نہیں ہے، ہر ایک کامیابی، ہر ایک عروج کو زوال ہے، ہر ایک کامیابی وقتی ہے، اور ہر ایک بادشاہ کو اپنی تخت کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے اگر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر لینا کہ میں مرنا نہیں، تو پھر وہ اس چیز کو انجوائے تو کر سکتا ہے، لیکن موت تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے، اپنے ویژن کو براڈ کیجئے۔ آیت نمبر 26 اور کویسچن نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کو اس کا اچھا بدلہ اور اس سے کچھ زیادہ بھی ملے گا۔ یعنی نیکی کے برابر اجرت تو مل گئی، لیکن اس کے بعد ان کو بونس میں اللہ کی ذات کی محبت ملے گی اور اس کے خوبصورت چہرے کا دیدار ملے گا۔ حدیث جبریل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
ہم اپنے رب کو جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ اس وقت ان کے دیدار کے لیے اپنے چہرہ پر انوار سے پردہ ہٹائے گا اور وہ سب اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو، اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ نصیب کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجعلنا منہم برحمتک، آمین۔ آیت نمبر 22، کوسچن نمبر 27، لیکن جنہوں نے بری اعمال کیے کسی برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے۔ کالے چہرے، چہروں کی کلینزنگ کرنے والوں، بار بار چمکانے والوں، قیامت کے دن کا میک اپ چہرے پر اگر لگانا ہے تو پھر اللہ کو راضی کر کے جاؤ، جبکہ وہ اندھیری رات ہو کے ٹکڑے اس کو ان کے چہروں پر اڑا دیا جائے گا۔ ان کے اندر کا جو ایک اضمحلال ہے، پژمردگی ہے، اضطراب ہے، وہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ یہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد آگے چلیے تو جی ہمارے پاس آیت نمبر ہے 31 اور ہمارا کوسچن نمبر بن رہا ہے 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ ظاہر ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ کون مالک ہے تمہارے کان کا اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ اور کون نکالتا ہے، کون ہے جو ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں 4 چیزیں شرک کی تردید اور توحید الہی کی دلیل کے طور پر پیش فرمائی ہیں۔ زمین و آسمان سے بارش برسانے والا، زمین سے کھانے پینے کی ضرورت کی ہر چیز نکالنے والا، روزی پہنچانے والا، پھل نکالنے والا، اناج نکالنے والا، دودھ بنانے والا، گوشت دینے والا اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر رزق کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنے بھی حواس خمسہ ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والے جو حواس ہیں وہ آپ کے کان اور آنکھیں ہیں، جو انسان کے علم کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھین کر آپ کو بہرا کر دے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندے سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو نکالنا یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے ہیں تو پھر تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اب آگے آ گئی جو ہماری آیت نمبر 35 اور کوسچن نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام ذرا پہنچاؤ کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہ اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان کی حق کی طرف رہنمائی کا انتظام بھی فرمایا، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، شریعت مقرر فرمائی، کائنات کا مستحکم نظام مقرر کیا کہ اس طرح سے کہ اس کے مقرر کردہ نظام سے کوئی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری فطری ہدایتیں اور رہنمائیاں دے کر بھیجا ہے، تو پھر اس کی تم کیوں اس کے دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جبکہ تم کائنات میں دیکھ رہے ہو کہ ہر چیز اپنی فطری رہنمائی کی بنیاد پر ہر کام پرفیکٹ کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعتیں مقرر کی ہیں وہ سب کی سب تمہارے ہی بھلے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کائنات کے اللہ کے ہدایت کے مطابق چل رہی ہے، تو انسانوں کو بھی اللہ کے ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے، اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 37 دوبارہ سے قرآن حکیم کی حقانیت، قرآن حکیم کے ان کا کو اعزاز اور اکرام دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا مصنف اللہ ہے اور یہ اللہ کی تصنیف ہے، اس لیے اس کی اہمیت وہی ہے جو خود خالق کائنات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
اس قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی غیر اہم کتاب ہے کہ اسے غیر اللہ کے ساتھ گھڑ لیا جائے، کہ اس کو غیر اللہ سے منسوب کیا جائے، یا اس کتاب جیسی تاثیر کوئی اور پیدا کر سکتا ہو۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے شور نازل ہوئی ہے، اور تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آنے والی کتابیں ہیں اس کی بھی، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں قرآن کو نازل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، نہ ہی یہ ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو اس کتاب کو لینا ہے تو اس کو من جانب اللہ لینا ہے، سمجھ کر لینا ہے، اس میں شک نہیں کرنا۔ آگے جی ہمارے پاس آیت نمبر 26 آ جاتی ہے، اور کویسچن نمبر جو ہمارا آیت نمبر 45 ہے، اور کویسچن نمبر 26 آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس دن ان کو وہ جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا سے جب وہ جائیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، تو وہ جب دنیا میں گزارے ہوئے وقت کو میئر کریں گے، اس کی لینتھ کو دیکھیں گے، تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں تو ان کا وقت انتہائی قلیل تھا، گویا کہ آخرت کے مقابلے میں شاید ایک سیکنڈ، ایک گھڑی، دن کی ایک ساتھ۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں، یا فلاں مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں سیلیبریٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیکھو نا کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم کے لیے مرضیاں جتا کر، تو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کر اور اس کے دن کی تیاری نہ کر کے تم لوگوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، تم راہ پانے والے نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 49 آیت کریمہ ہے، اور کویسچن نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے نبی میں نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی، یہ آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی تعویل، کوئی بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے الفاظ بہت واضح ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے ایک اعلان کروا رہا ہے کہ کوئی نفع یا نقصان اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ تو بس پھر اس سے نیچے نیچے جتنے بھی غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، ان کی تردید ہو گئی کہ نفع اور نقصان صرف اللہ پہنچاتا ہے۔ تو جس کو یہ توحید خالص نصیب ہو گئی، اس شخص کی زندگی کے بہت سی چینز اس کے دماغ سے اتر گئیں کہ میری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، مجھے نفع نقصان پہنچانے کا مالک اللہ ہے۔ اور وہ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، کو جا کے وہ کسی اور کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ اسی لیے ہم ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہ اللہ تیرے علاوہ جو خیر تو کسی کو پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو تکلیف کا ارادہ کسی کو پہنچا دے، سوچ لے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک ساتھ ہے، ہر انسان کے لیے زندگی کا ایک اجل کا وقت ہے، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ تو جب وہ آ جاتی ہے تو نہ وہ سے ایک قدم آگے جاتے ہیں، نہ وہ پیچھے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 54، کویسچن نمبر 28، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر پھر واقعہ ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اسے ضرور فدیے میں دے۔ اور یعنی قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ چوائس دے کہ اگر ساری زمین اس کی ہو جس پر سونا ہو، اور پھر وہ زمین بھر کر سونا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے دینا چاہے تو دے دے، تو کیا وہ دے دے گا؟ دنیا میں تو انسانوں کے دل کے اندر بہت زیادہ بخل ہے نا، تو قیامت والے دن اتنی بڑی بگ اماؤنٹ بھی وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس دن وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شدید شرمندگی کا سامنا کرنے والے ہیں وہ لوگ، امبیرسمنٹ، کہ وہ ان کی اتنی شرمندگی ہوگی کہ نگاہیں زمین میں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی، اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہو گئے ہوتے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہوتے۔ پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش موت ہی ان کا کام تمام کر دینے والی ہوتی اور ان کو دوبارہ
دوبارہ جی اٹھنا نصیب نہ ہوتا. تو یہ ہے وہ ندامت جو کہ قیامت والے دن ان لوگوں کا نصیب بنے گی جو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا کر دنیا سے گئے ہیں. آیت نمبر 57 ہے اور کوسچن نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی یا ایھا الناس. قرآن حکیم کی حقانیت کی ایک اور آیت آئی ہے اور یہ خوبصورت الفاظ کے استعمال کے ساتھ آئی ہے. قرآن کی کچھ خصوصیات ہیں. اے انسان نو تحقیق آ چکی تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت یعنی قرآن، اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے، یعنی آپ کے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، حسد کی، کینے کی، بغض کی. پھر آپ کو سٹریس مینجمنٹ سکھاتی ہے کہ تکلیف کے وقت دل کو غم نہیں لگا لینا اور مستقبل کے خدشے نہیں پال لینے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. تو یہ کتاب ہدایت قرآن مجید کی بنیادی خصوصیات کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. اور اس سے اگلی آیت 58 میں اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے آئی ہے. یہ کتاب اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے. یہ کتاب اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا ایک انعام ہے. تو اسی کے ساتھ پس لازم ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی جس کو یہ کتاب اور اس کا علم مل جاتا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، یعنی اپنی کتاب، اپنی طرف سے آنے والی ہدایت. یہ الفاظ جو آج آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت نمبر ہے 62 اور کوسچن نمبر ہے 30. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. یعنی لوگ اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اور قیامت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ان کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں جب وہ کلیئر نہیں ہیں تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی ہلکا لیتے ہیں. ایک عظیم الشان حادثہ ہے جو ہر انسان کی زندگی میں رونما ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو انسانوں پر فضل کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور میری صفت ہے کہ میں فضل والا ہوں. یعنی انسانوں کو ان کی اجرت ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر عطا کرتا ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ تو اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار نہیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مطلب اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے احکامات کے خلاف استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں دی گئی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینا. آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 62 آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے وہ اللہ کے دوستوں کو دے دیا گیا. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ کون سے دوست ہیں. وہ کوئی شعبدہ باز نہیں ہے جو ولی اللہ بن کر بیٹھے ہوں اور لوگوں سے پیسے بٹورنے والے ہوں. وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، جس کو کہ کچھ لوگوں نے ہمارے بھی اپنے معاشرے میں طریقت اور اس کے بعد بڑے چلوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے کانسیپٹ کو انہوں نے باندھ رکھا ہے، جبکہ قرآن کا کانسیپٹ اولیاء اللہ کے بارے میں بہت سچا، سیدھا، صاف، کرا اور واضح ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور بتوں کا انکار کرتا ہے، غیر خدائی طاقتوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں ولی ہیں. اس کے بعد چلے جائیے تو ہماری اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ 68 ہے اور ہمارا کوسچن نمبر بن رہا ہے 31. آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. اب یہ کن کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں صحیح معنوں میں سمجھتے، اپنی سوچ کے مطابق اللہ کی ذات کا ایک خاکہ بنایا ہوا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے اور اس کی اولاد ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. تو ایسی کوئی بھی بات اللہ کے ذات کے بارے میں منسوب کرنی جہالت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کیا ہے کہ وہ ہر اس خواہش سے پاک ہے کہ اس کا کوئی جانشین ہو، اور وہ ہر اس عیب سے پاک ہے کہ اس کو اپنی حکومت کو سنبھالنے کے لیے کسی اپنے جیسے کی ضرورت ہو. وہ بے پرواہ ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بلا شرک
شرکت غیر اللہ اکیلا وحدہ لا شریک مالک ہے ہر چیز کا جو کائنات اور میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مالک بھی ہے، ان پہ حق مالکانہ تصرف بھی کر سکتا ہے، اور ان کا بادشاہ بھی ہے، ان پر لیجسلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی یہود و نصارہ نے جو اور مشرکین مکہ نے جو اللہ کے بارے میں جھوٹے باتیں گھڑ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہونا ہی کوئی سند یا دلیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس نبیوں کے واقعات آ جائیں گے۔ حضرت نوح سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کی قصے سے بات کا آغاز کیا سورۃ یونس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان پر نوح کی خبر پر جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر گراں گزر رہا ہے، تمہیں ناپسند ہے، تو میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، اور تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کر گزرنا چاہتے ہو، اور مجھے بالکل کوئی مہلت نہ دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کی ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کہ انبیاء کو کبھی کوئی ہار پھول نہیں پہناتا، وہ ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ ان کو مجنون، دیوانہ، بے وقوف اور پاگل کہتے ہیں۔ تو یہی ان لوگوں نے بھی کیا کہ جب نوح نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی تو ان کو ان کی باتیں سخت ناگوار گزریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آرام سے تم سکون کرو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو میں نے تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ تو انبیاء کو قوموں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی ان سے وہ پیسہ نہیں چاہ رہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہ رہے، کوئی اپریسیشن نہیں چاہ رہے، کوئی 5 سٹارز مجھے دے دو، مجھے کوئی اچھی ریٹنگ دے دو، میرا کوئی اچھا ریویو دے دو، ایسا کچھ بھی نہیں وہ چاہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں، میری مزدوری تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار میں سے ہو جاؤں، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں جانشین بنایا، ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھٹلایا تو انجام نبیوں کا برا نہیں ہوا، زندگیاں انہوں نے جو ان کے مجرمین لوگ تھے اپنی مرضی سے گزاری، لیکن ان کا انجام بھیانک ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جو واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہمارے پاس جی آ جاتی ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور ہمارے پاس کویسچن نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 81 ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بتایا گیا ہے، تو مختصر سے اس کو جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گئے، اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے اور ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسے ہرگز نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو وہ کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، تو ہم تم دونوں کی تو ہرگز کوئی بات ماننے والے نہیں۔ کہا فرعون نے میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جانے۔ تو موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ نبی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صحیح مانو، بھی اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ظالم لوگوں کے داؤ مکر فریب ہم سے دور بھیج دے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوسچن آ جاتا ہے جی وہ آ جاتا ہے 98 کا،
اور کویسچن نمبر 34 ہے، یہاں پر پھر فرعون اور ان کے تمام لاؤ لشکر سمیت وہ زمین میں غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا۔ اور آیت نمبر 88 میں کہ موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور مال عطا کیے ہیں۔ دنیا کی زینت اور مال اس لیے دیے ہیں کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر سکیں، تو اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم سے نا امید ہو کر پھر ان کے لیے بد دعا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہو، اب ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق نے پا لیا تو فرعون نے کہا میں ایمان لے آیا، بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ جو میں نہ مانو کی روش ہے نا، یہ ہر متکبر شخص کا خاصہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی انا کیوں توڑوں۔ یہ ہر انسان کی جو سچویشن ہے نا، یہ بات اس پر منطبق کی جا سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی اپنی سچویشن میں فرعون بنا بیٹھا ہے، اور اس کے اندر وہ انا کا ایسا بت ہے کہ جس کو وہ پاش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کو حقیقت اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کو مان کر نہیں دیتا۔ یہ فرعون کا واقعہ ہمیں اینڈ اس کا بتاتا ہے کہ اس کے فخر اور غرور کا جب وہ بت ٹوٹا تو اس وقت وہ بت توڑنا اس کو فائدہ مند نہ ہوا۔ اس سے برخلاف جو فرعون کے سامنے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، انہوں نے فوراً حق کو پہچان کر اس کی تصدیق کر دی، لیکن فرعون مستقل تکذیب کرتا رہا تاکہ آخر میں تصدیق کرنا اس کو فائدہ نہ دیا۔ تو اس لیے جب حق آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کو دعوت مل جاتی ہے حق کی، تو پھر اس میں دیر کرنا بالکل نہیں چاہیے، اور جو اگر آپ کو غلط بات کا پتہ چل گیا کہ میرا عقیدہ، میری عادت کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس پر فوراً لبیک کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانوں میں سے تھا اور مفسدوں میں سے تھا۔ اب تمہارے اس دعویٰ ہائے باطل کا یہ انجام ہے کہ آج تمہیں تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ تو اس بے جان لاشے کو نہ سمندر نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بے جان لاش کو انسانیت کے لیے ایک دلیل کے طور پر اور ایک نشانی کے طور پر رکھا کہ ہر متکبر کا انجام یہ ہوا کرتا ہے جو اپنی زندگی میں تکبر کے بلند گمان دعوے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس 98 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پس اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو قوم یونس کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ یعنی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب کسی بھی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کے ٹالنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پکڑائی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی سے کفر سے توبہ کی، یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان چونکہ بر وقت تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ آگے چلیے جی، تو ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت نمبر 35 ہے اور 106 آیت ہے سورۃ یونس کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ایسے کو نہ پکار جو تیرے نفع اور ضرر کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کس کو نصیحت ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا چہرہ یکسو کر کے اپنے دین کو سیدھا رکھ میں کہ اللہ کے اور مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے علاوہ اے نبی کسی اور کو نہ پکار جو تیرے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تجھے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو،
اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا، تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے تو صرف اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ بے شک اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی ان آیات پر، ان 3 آیات پر اگر کوئی یقین کر لے تو وہ تمام مخلوق سے مستغنی ہو جائے گا۔ پہلی آیت تو یہ جو آج ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری آیت کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اس کے بعد کوئی بھی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو اللہ بند کر دے تو پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اور تیسری آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ حضرت عامر بن قیس کا قول ہے کہ قرآن کی ان 3 آیتوں نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا جی یہ ہے جی ہماری لاسٹ والی آیت، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ہمیں بتا دی۔ ہم نے سورۃ یونس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم سورۃ ہود کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔